बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी भी तनाज़े का बाइस बना हुआ है और एक और तशवीशनाक खबर इस हवाले से सामने आई है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जेल के अंदर हमला हुआ है। जी हाँ, जेल के अंदर। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात भी है और बड़ी ख़तरनाक बात भी है और इस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से वजाहत भी तलब की है। इस पर अमेरिका की अथॉरिटीज से एहतजाज भी किया गया है सरकारी सतह पर, क्योंकि ये चीज़ छुपाई गई लेकिन ये मंजर आम पर आ गई और एक इदारा जो ऐसे लोगों के लिए काम करता है जिनको यानी जो वॉर ऑन टेरर कहा गया था उसमें पकड़ा जाए या उस हवाले से उनके हुकूक सल्ब किए गए हों या वो परेशान हों, उनके लिए ये जो एक NGO है काम करती है, वो ये सारा मामला सामने लेकर आई और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अब इस हवाले से बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई है। पूरी डिटेल इस हवाले से मेरे पास मौजूद है। जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ये कि इसका बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला क्यों अब तक हल नहीं हो सका, इनको 86 साल की कैद क्यों सुनाई अमेरिका ने, उसका मैं खुलासा आपको बता देता हूं कि इन पर अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगा कि जी ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि साइंटिस्ट हैं और अमेरिका की शहरियत इनके पास है, पाकिस्तानी नजाद हैं, इनको गिरफ्तार बकौल अमेरिका इनको गिरफ्तार किया जाता है जनाब अफ़गानिस्तान से कि वहाँ पर इन्होंने एक छापे के दौरान अमेरिकी फ़ौजियों पर यानी अमेरिकी राइफ़ल से ही उन्हीं की राइफ़ल से इन पर फायरिंग कर दी। फिर अमेरिका खुद कहता है उनकी अथॉरिटीज़ कि ये जवाबी फायरिंग से ज़ख्मी भी हुई, ये अमेरिका कहता है, यानी ये ज़ख्मी हुई और एक औरत जो उनसे राइफ़ल भी छीन ले और उन पर फायरिंग भी कर दे। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकला का ये कहना था कि उन्होंने अपने दिफा में इस तरह किया, वो वहाँ से जाना चाहती, उनको लगा कि उनको पकड़ा जा रहा है और पता नहीं कहाँ रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, और वो वहाँ से सिर्फ निकलना चाहती थी, उन्होंने कभी फायरिंग नहीं की। अच्छा, अब वहाँ जो ज्यूरी होती है अमेरिका की इस केस में, उसने भी कहा कि ये पहले से कोई प्लान्ड नहीं था, ये सारा जो उनके बकौल मुबीना तौर पर हमला किया डॉक्टर आफिया ने वो प्लान्ड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनको 86 साल की सज़ा सुनाई गई। उन पर 7 किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके पास से कोई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, ये भी हुआ वो भी, लेकिन सबसे सख्त चार्ज ये था, पता नहीं अभी इसलिए ही उनको इतनी ज़्यादा सज़ा दी गई 86 साल, क्योंकि बाकी जो था डॉक्यूमेंट्स मिलने वो शायद इतने ज़्यादा सख्त चार्जेस नहीं थे। बहरहाल अब पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा एहतजाज भी किया, इस मामले को उठाया है और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इस केस में दोबारा नज़रसानी करे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमेरिका की कैद में मौजूद न्यूरो साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गुज़श्ता माह, ये पिछले महीने का वाक़या है, सुनिए, गुज़श्ता माह अमेरिका के फेडरल मेडिकल सेंटर में साथी कैदी ने तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे इन्हें चोटें आईं और अब वो रूबसेहत हैं, यानी अभी भी वो रिकवर कर रही हैं। पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी शहरी आफिया सिद्दीकी को एक अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी फौज और FBI के अफसरान पर अफगानिस्तान में दौरान हिरासत गोली चलाने के इल्जाम में फर्द जुर्म में 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हुकाम को पता चला है कि 30 जुलाई को एक साथी कैदी की जानिब से आफिया सिद्दीकी पर हमला किया गया था। इनका कहना था कि वाशिंगटन DC में हमारे सफारत खाने के साथ साथ ह्यूस्टन में हमारे कौंसल खाने ने भी फौरी तौर पर मुतलका लोगों से इस बारे में अमरीकी हुकाम से के साथ इस मामले को उठाया। इन्होंने मजीद कहा कि ह्यूस्टन में हमारे कौंसल जनरल ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आदत के लिए फौरन वहां का दौरा करके इनसे मुलाकात की, इन्हें कुछ चोटें आईं लेकिन वो ठीक है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुतलका अमरीकी हुकाम से मामले की तहकीकात और आफिया सिद्दीकी की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई गई है। फिर यह भी कहा है इन्होंने कि वाशिंगटन DC में पाकिस्तान का सफारतखाना और ह्यूस्टन में कौंसल खाना दोनों इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आफिया की फेडरल मेडिकल सेंटर में दौरान कैद मुनासिब देखभाल की जाए। अब इसी तरह आप देखिए जो केज ये ऑर्गेनाइजेशन है, CAGE केज ऑथेंटिकेटेड UK की गालबनी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है और ये शेयर करती है ब्रेकिंग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कॉल्स फॉर पब्लिक सपोर्ट आफ्टर serious assault in a Texas prison. Dr. Afia said, "The fact that I am not blind is a miracle from Allah. She needs to go home and be with the children she never saw grow up." ये मौज़म बेग जो केज से मुंसलिक है,
یہ وہ صاحب ہیں جو خود گوانٹانامو بے میں قید رہے اور اب انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایسے جس طرح ڈاکٹر عافیہ ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو کہ ان لوگوں کو رہائی دی جائے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو اب گھر جانے دینا چاہیے، اور تاکہ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں، یہ جن کو یہ بڑا ہوتا دیکھ بھی نہیں سکیں، اتنے سالوں سے وہاں پر قید ہیں۔ تو اب یہ گوانٹانامو بے کا میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بغیر ٹرائل کے وہاں پر لوگوں کو رکھا جائے۔ ٹرائل کا مطلب یہ کہ ان پر کوئی مقدمہ ہی نہیں چل رہا، کسی عدالت پہ نہیں، اور امریکہ سے باہر ان کو رکھا ہے تاکہ امریکہ کے قوانین ان پر لاگو ہی نہ ہوں، کہ جی انسانی حقوق ان پر لاگو ہوں گے، ان کو ایکسس دیا جائے گا کہ ان کو کسی سے ملنے دیا جائے، ان کو کوئی وکیل دیا جائے، کوئی پراپر جس طرح سے ایک مقدمہ چلتا ہے وہ چلے۔ نہیں، گوانٹانامو بے اس لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر قید رکھا گیا تھا کہ امریکہ کا کوئی عدالتیں وہاں پر جا ہی نہ سکیں، کوئی انسانی حقوق کی بات نہ ہو، دنیا کی کسی عدالت کا وہاں نہ کیا جائے۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ملتا، اور یہ پھر انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، اور پھر وہاں پر کتنے لوگ بعد میں ثابت ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بے گناہ ان کو رکھا گیا، کئی سال قید رکھا گیا، اور وہاں پر جس طرح ان پر ٹارچر کیا گیا یہ سب واضح ہوتا ہے۔ تو معظم بیگ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اس طرح آواز اٹھا رہے ہیں، اور کیج یہ انہوں نے جس طرح یہ آرگنائزیشن بنائی ہے وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس میں انوالو ہیں۔ تو ان کی طرف سے کیا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کہا ہے کہ ان عوامی سپورٹ کے لیے کہا ہے کہ ان پر ایک بڑا شدید حملہ ہوا ٹیکسس پریزن میں، ٹیکسس کی جیل میں، اور ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ یہ کہ میں اندھی نہیں ہوئی، اندھے ہونے سے بچ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثرہ برادریوں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنے والی تنظیم کیج نے 19 اگست کو کہا تھا کہ انہیں صدیقی کے وکلاء کی طرف سے پریشان کن اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے سیل میں ایک قیدی نے حملہ کیا تھا جو کچھ عرصے سے انہیں ہراساں بھی کر رہا تھا۔ بیان کے مطابق قیدی نے ان کے چہرے پر بھرا ہوا گرم کافی کا مگ توڑ دیا، اور اب کافی یا ویسے میں نے دوسری جگہ پڑھا ہے کہ کچھ اس میں گرم کوئی چیز تھی جو ان کے منہ پر مار دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد حملے کے بعد شدید تکلیف میں مبتلا ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی حفاظت کے لیے جھک کر بیٹھ گئیں۔ وہ حملے کے بعد اٹھنے سے قاصر تھیں، اٹھ بھی نہیں سکیں، اور انہیں ویل چیئر پر سیل سے باہر نکالنا پڑا، اتنا ہی شدید حملہ تھا۔ اور اب اگر میں آپ سے مختصر ڈیٹیل جس طرح میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ پاکستانی شہری ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ان کی کہانی جڑتی ہے، اور اس میں سب سے اہم یہ نظر آتی ہے۔ اچھا، مارچ 2003 میں اس وقت کی کہانی شروع ہوتی ہے جب القاعدہ کے نمبر 3 اور 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے بعد مبینہ طور پر 2003 میں ہی عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ کراچی سے لاپتہ ہوئیں۔ لاپتہ ہونے کے 5 سال بعد عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جانب سے 2008 میں افغان صوبے غزنی سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی عدالتی دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عافیہ صدیقی کے پاس سے 2 کلو سوڈیم سائنائڈ کیمیائی ہتھیاروں کی دستاویزات اور دیگر چیزیں برآمد ہوئی تھیں، جن سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جب عافیہ صدیقی سے امریکی فوجی اور FBI عہدیداران نے سوالات کیے تو انہوں نے مبینہ طور پر ایک رائفل اٹھا کر ان پر فائرنگ کر دی۔ اب آپ سوچئے، ایک عورت، نہتی عورت، اسے FBI اور امریکی فوجی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان کی حراست میں ہے، اور وہ ان سے بندوق چھین لیتی ہے، یعنی FBI اور فوج، اور وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور ایک عورت نے ان سے گن چھین لی۔ کہاں گئی ان کی ٹریننگ؟ یہ خود میں آپ کو آفیشیل جو ان کے ورژن ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، مبینہ طور پر، اس لیے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر ایک رائفل اٹھا کر ان پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں وہ زخمی ہو گئی ڈاکٹر عافیہ، جس کے بعد انہیں امریکہ منتقل کر دیا گیا، جہاں 2010 میں انہیں اقدام قتل کا مجرم قرار دے کر 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے وکلاء نے 12 سال کی سزا کی استدعا کی تھی، جبکہ استغاثہ نے عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ 2009 میں ایک جیوری نے انہیں 7 الزامات کا مرتکب قرار دیا تھا، جس میں اقدام قتل کے 2 الزامات بھی شامل تھے۔ جیوری نے قرار دیا تھا کہ اقدام قتل کے الزامات میں کوئی بھی منصوبہ بندی شامل نہیں تھی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ استغاثہ نے الزام لگایا تھا، پروسیکیوشن نے، کہ عافیہ صدیقی غزنی جانے والے کچھ امریکیوں سے ناواقف تھیں، اور جس کمرے میں امریکی موجود تھے اس میں ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے پردے کے پیچھے نکل کر ایک امریکی فوجی کی رائفل پکڑ لی اور فائرنگ شروع کر دی۔ استغاثہ نے بتایا تھا کہ اسے ایک سپاہی کے پیٹ میں گولی لگی تھی، جس نے جواب میں ان کے بازو پر فائر کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ڈاکٹر عافیہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ محض کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، اور کمرے میں موجود ایک شخص نے انہیں دیکھ کر ان پر گولی چلا دی۔ عافیہ صدیقی کے اہل خانہ اور حامیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں پاکستان میں گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں یہ امریکی تحویل میں دیا گیا۔ البتہ امریکی حکام جو ہے وہ کہتے ہیں جی انہیں افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور عافیہ صدیقی نے 1991 اور جون 2002 کے درمیان امریکہ میں رہتے ہوئے حیاتیات اور نیورو سائنس میں میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور
برانڈس یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور انہیں ہتھیار چلانے یا ان سے کسی بھی قسم کی واقفیت سے انہوں نے تو یہ اکثر انکار کیا کہ مجھے نہ ہتھیار چلانا آتا ہے، نہ میں نے کبھی چلایا۔ تو بہرحال یہ جناب پوری رپورٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ آپ ضرور بتائیے گا آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ساری خبر کے حوالے سے، اور مجھے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔